السلام علیکم. میں میڈم راحیلہ آپ کو فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. بچوں، آج ہم جماعت دہا میں شامل اسباق میں سے سبق نمبر 4 ہجرت و جہاد کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بچوں آپ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل لے لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں، اور کتاب پر صفحہ نمبر 106 کھول لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت و جہاد. بچوں، پہلا موضوع ہے ہجرت. ہجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا، کسی ایسی جگہ سے جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہو، برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے میں تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو. تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں. البتہ اگر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں، تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. بچوں، منتقل کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. محکوم یعنی رعایا، تابع. مظلوم ستایا ہوا. برسر اقتدار یعنی حکمران لوگ جو حکومت میں ہوتے ہیں. وسائل کا معنی ہے سہارا یا مدد. بچوں، ہجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا ہے، لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم مختلف ہے. عام مفہوم میں ہجرت کے مقاصد دنیاوی ہوتے ہیں. لوگ کاروبار، روزی کی تلاش، خاندانی تعلقات یا دشمنوں سے بچنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لیکن اسلام میں ہجرت اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی رضا سے اللہ کے لیے کی جاتی ہے. بعض ایسی صورتیں ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہجرت کریں تو گناہ گار ہوتے ہیں. جیسے اگر کہیں مسلمان محکوم ہیں، مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، وہاں کے حکمران انہیں کسی قسم کی آزادی نہیں دے رہے، وہاں ان کو جان و مال، عزت و آبرو کے لٹ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے ہجرت جائز ہے. بچوں، اگر ہجرت کے تمام حالات اور اسباب موجود ہوں اور پھر بھی مسلمان ایسے حالات میں ہجرت نہ کریں، اس کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے، یعنی عذاب سے ڈرایا گیا ہے. اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ کی رحمت کے حقدار بھی قرار دیے گئے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس ہجرت کے وسائل اور اسباب نہ ہوں یا کوئی اور مجبوری ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. آگے دیکھیں بچوں. چنانچہ ارشاد ہے. بچے، سورہ نساء کی آیات ہیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے. ترجمہ: جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی. بچوں، ہجرت کس وقت ضروری ہے یہ تو آپ کو بتایا جا چکا ہے. تو ایسے مسلمان جو ہجرت کے تمام اسباب ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، تو جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ جب ہجرت ضروری تھی تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس ملک میں بہت بے کسی کی زندگی گزار رہے تھے. تو فرشتے پھر کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات میں تمہیں جگہ نہ ملی ہجرت کی؟ ایسے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان بے بس اور مجبور ہو اور ہجرت کے وسائل نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اسے معاف کرنے کی قدرت ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے. اسی طرح ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو اللہ اسے زندگی کے ہر معاملے میں فراخی اور کشادگی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی ذاتی زندگی بہت حد تک پرسکون ہو جاتی ہے. اگر کوئی انسان ہجرت کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن راستے میں ہی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی عمل کے لیے نیت کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے. اگر اس کی نیت ہجرت کی تھی تو سو وہ قبول ہو گئی، اس کو ثواب دیا جائے گا. جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے. سورہ نحل کی آیت ہے بچوں. ترجمہ ہے: جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش وہ اسے جانتے،
یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی بچوں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے اپنا گھر بار وطن چھوڑے گا تو اللہ اس کو پہلے گھر و وطن سے زیادہ اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے، اور آخرت میں تو اجر و ثواب ملے گا ہی۔ صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے لوگ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہی یہ لطف و کرم پائیں گے۔ اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں۔ ارشاد ہے، مجھے سورہ نحل کی آیت ہے، ترجمہ: پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ بلائیں کا معنی تکالیف، ترک وطن یعنی ہجرت کی، وطن چھوڑا۔ یعنی بچوں، جن لوگوں نے ظلم و ستم برداشت کیے اور پھر اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کی تکالیف بھی برداشت کی اور ثابت قدمی کا دامن نہ چھوڑا، تو ان تمام امتحانات اور آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں اپنی رحمت اور راحتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ بچوں، یہاں مطلب یہ ہے کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور جنت کا اور بہت اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے لیے انعام کے طور پر جنت اور اجر و ثواب رکھا ہے، اور ان کی تکالیف رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر تکلیف کے بدلے راحت اور آرام مہیا کرے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے بچوں، ترجمہ ہے، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ بہشتوں کا معنی ہے جنت۔ بچوں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پچھلی تمام آیات کی طرح اپنے متقی اور اطاعت گزار بندوں کے لیے مختلف انعامات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑیں، ظلم سہیں، گھروں سے نکالے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، جہاد کریں، تکالیف اٹھائیں، ان سب کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے ہو۔ بچوں، ان تمام باتوں اور آیات کے حوالوں کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جہاد کے فرض ہونے سے پہلے ہجرت ہی سب سے بڑا عمل تھا۔ اس کے اجر و ثواب کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن بچوں پہلے بھی یہ بات کی جا چکی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے، تو ہجرت کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے کہ ہجرت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، دین اسلام کے اشاعت کے لیے کی جائے، تو انسان اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔ بچوں، ہمارا دوسرا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اور اسلام میں اس کا مفہوم ہے حق کی سربلندی۔ اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو اکارت کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے اگر میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ اس لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بچوں، صرف کرنا کا معنی ہے خرچ کرنا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اکارت کر دینا، ضائع اور برباد کر دینا۔ نیز کا معنی ہے مزید، دریغ نہ کرنا یعنی انکار نہ کرنا، تعامل نہ کرنا۔ بچوں، جہاد کا لفظ عربی کے لفظ جہد سے نکلا ہے۔ جہاد کے معنی ہے کوشش، مشقت، انتہائی طاقت لگانا، یعنی اسلام کی سربلندی، اس کی اشاعت، حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا، قربانی اور اثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی، دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ جہاد کو اسلام میں بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بطور شریعت میں جہاد فرض کفایہ ہے، یعنی وہ فرض کہ اگر اس ایک جماعت یعنی کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیں تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ بچوں آگے دیکھیں، جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے واضح اصول و ضوابط ہیں۔ بغیر کسی نظم
اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جدوجہد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ علماء اور مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو۔ بچوں، اسلام دین فطرت ہے اور اس میں ہر کام کے کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ اسی طرح جہاد کے بھی واضح اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے، یعنی قاعدے اور قوانین بتا دیے گئے ہیں، اور جہاد کا حکم باقاعدہ اسلامی ریاست کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ علماء اور مجتہد وہ لوگ جو اجتہاد کر کے یعنی کتاب اور سنت سے دینی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ سب سے پہلے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ضرورت کے تحت جہاد کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اسلحہ اٹھا لے اور لڑائی جھگڑا یا قتل و غارت شروع کر دے اور اس کو جہاد کا نام دے دے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ جہاد کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہو۔ بچوں، یہاں پر واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا مقصد محض لڑائی جھگڑا کرنا یا قتل و غارت گری نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بہت اونچا ہے۔ اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، انہیں ظلم سے نجات دلانا ہے۔ اگر کہیں پر دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یا بلا وجہ مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے فتنہ و فساد پیدا کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا حصول جہاد کا بنیادی مقصد ہے۔ آگے دیکھیں بچوں، جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور وہ اسے جہاد اکبر قرار دیتے ہیں۔ بعض صحیح احادیث اور قرآن کریم سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نفس یعنی اپنی جان، وجود۔ سورہ عنکبوت کی آیت کا ترجمہ ہے بچوں، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ بچوں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا معنی ہے کہ اپنے نفس، اپنی جان اور اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لیا جائے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر لیا جائے، اور اسے جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد قرار دیا گیا، کیونکہ اکثر انسان اپنی خواہشات کو دبا نہیں پاتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی خواہشات پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے تو یہ بھی جہاد کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے راستے میں تکلیف اٹھانے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو آسانیاں فراہم کریں گے، اور اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم ہے۔ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے۔ قرآن نے یہ بات ان الفاظ میں واضح فرمائی کہ سورہ نحل کی آیات ہیں بچوں، ترجمہ ہے، لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو۔ بچوں، یہاں پر جہاد بالعلم کا معنی علم کے ذریعے جہاد، شر اور فساد یعنی فساد، برائی، جھگڑا، عقل و شعور یعنی سمجھ بوجھ، علم و دانش یعنی علم و حکمت، وہی معنی بن جائے گا سمجھ بوجھ۔ فیض کا معنی ہے فائدہ، حکمت و دانش یعنی دانائی اور سمجھ بوجھ۔ بچوں، اب آپ کو جہاد کی کچھ اقسام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی جہاد بالنفس تو جہاد اکبر یعنی سب سے افضل جہاد ہے ہی، لیکن جو لوگ میدان جنگ میں جا کر جسم و جان سے جہاد نہیں کر سکتے، وہ کیسے جہاد کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ یہاں جہاد کی ایک قسم علم کے ذریعے جہاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جہالت یعنی علم سے ناواقفیت ہی تمام برائی اور فساد کی جڑ ہے۔ اس برائی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، جیسے سورہ نحل کی آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی خوبصورت طریقے سے علم کے ذریعے، دلائل کے ذریعے بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے، دین کو پھیلایا جا سکتا ہے، مخالفین کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ اس ترجمے کو پورا دیکھتے ہیں بچوں۔ اور ان سے مجادلہ، بحث و مباحثہ، جنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ اسی طرح عملی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور نتائج و افادیت کے لحاظ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ الفرقان میں اسے جہاداً کبیراً قرار دیا گیا ہے۔ مجادلہ یعنی لڑائی، بحث و مباحثہ، افادیت یعنی فائدہ۔ آگے دیکھیں بچوں، جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور حق کی حمایت اور نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے۔ جہاد بالمال یعنی مال کے ذریعے جہاد، حمایت یعنی مدد، نصرت یعنی فتح،
انفاق معنی ہے خرچ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بچوں، سورہ توبہ کی آیت ہے، ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ فائز کا معنی ہے کامیاب۔ جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا کیا اس میں اللہ اور اس کی مخلوق کا بھی حصہ ہے، یعنی اس مال کو خدمت خلق میں خرچ کیا جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے، مجاہدین کے اہل خانہ کی فلاح کے لیے استعمال کر کے اللہ کا مقرب بندہ بنا جا سکتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت کا بھی یہی مفہوم بنتا ہے کہ جو لوگ بخیلی کریں گے، مال ذخیرہ کریں گے، مال کو جمع کر کر کے رکھیں گے، یہ مال ان کے لیے دردناک عذاب کی شکل اختیار کر جائے گا۔ بچوں، سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے، ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ ذخیرہ اندوزی یعنی مال جمع کرنا، بشارت دینا یعنی خبر دینا، خوشخبری دینا۔ یعنی بچوں، جو بات ہم نے پہلے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جائے، لیکن اگر اس کی جگہ اس مال کو جمع کر کر کے رکھا گیا تو یہ مال نہ دنیا میں کام آئے گا اور نہ آخرت میں، بلکہ دنیا میں بھی عذاب کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی بشارت کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آگے دیکھیں بچوں، جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے۔ عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی چوتھی قسم کا جہاد ہی مراد لیا جاتا ہے، جس کو قرآن میں قتال کہا گیا ہے۔ قتال یعنی جنگ۔ جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس پر خوشیاں منا رہے ہیں؟ اپنے شہید ہونے پر۔ ان کے لیے اجر عظیم، جنتوں کا اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بچوں، اپنے جسم اور جان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر مشکل میں ڈالنا اور پھر شہادت کا مرتبہ پانا کسی بھی مجاہد کا خواب ہوتا ہے، اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع کیا، اور غازی اور شہداء دونوں کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کی جائے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے بچوں کہ اپنے کام کو ذمہ داری سے ادا کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے بچوں مقبول حج، جس کے بعد انسان بالکل پاک صاف ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو۔ اسی طرح کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کو عدل کہنے کو بھی جہاد، بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ بچوں، عورتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں حصہ لینے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج مقبول کرو گی تو جہاد کا بھی ثواب پالو گی۔ اسی طرح بچوں، ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا، یعنی ماں باپ کی خدمت پر جو ثواب ملے گا وہ جہاد کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور جہاد کرنا برابر قرار دیا گیا۔ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا بھی جہاد ہے بچوں، جس کی آج کل کے دور میں بہت ضرورت ہے، اور اس حق بات کہنے کو بڑا جہاد قرار دیا گیا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یعنی بچوں چونکہ جہاد کی کوئی ایک شکل تو ہے نہیں، جہاد صرف میدان جنگ میں جا کر نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کو بتایا گیا کہ جہاد بالقلم، جہاد بالعلم، جہاد باللسان، ان تمام ذریعوں سے جہاد کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ بچوں، ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ علماء کے نزدیک جہاد کی اعلیٰ قسم اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی دین کی خدمت کے لیے ہر طرح کی جسمانی تکلیف اٹھائی جائے، لیکن جہاد کی قسم جہاد بالعلم وہ بھی اتنا ہی اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس طرح جہاد بالمال یعنی مال کے ذریعے دین کے شاعت میں کا حصہ لینا وہ بھی جہاد کے ہی برابر درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد کرنا، وعظ و تقریر کے ذریعے دینی اور جہاد کے متعلق پروگرام پیش کرنا،
جہاد بالقلم یعنی ایسی تحریریں لکھنا اپنے قلم کے ذریعے جس سے دین کی اشاعت ہو، دین کی خدمت ہو، جہاد کا جذبہ ابھارا جا سکے، یہ بھی جہاد کے برابر ہے۔ اسی طرح بچوں جہاد بالدعا بھی ایک جہاد کی قسم ہے، جیسے بوڑھے اور معذور افراد، خواتین اور بچے جو جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو وہ اپنے گھر بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں اور اپنے جہاد پر جانے والے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کی پڑھائی اور وضاحت تو مکمل ہوئی۔ مشق دیکھیں تو اس میں آپ کو 3 سوال نظر آ رہے ہیں، ان کا تحریری کام آپ کو بہت جلد اسکول کی طرف سے فراہم کر دیا جائے گا اور آپ وہاں سے اس کو یاد کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی بچوں۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔